السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک قائم نہیں کرے گا جب تک ایسی متصل، آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جنوبی ایشیا کا مسلم اکثریتی آبادی کا بڑا ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے میڈیا میں جاری بحث کا انکار کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قیاس آرائی پر مبنی قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس سلسلے میں حالیہ بیان صاف اور غیر مبہم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں صاف طور پر کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا اور جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پائیدار اور منصفانہ امن کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ضروری ہے، جس میں 1967 کی اسرائیل عرب جنگ سے پہلے کی سرحدیں ہوں اور القدس الشریف متصل، آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو۔ اتوار کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ خیالات امریکہ کے ذریعے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والی تاریخی معاہدے کے بعد پیدا ہوئے، جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ اگست میں تعلقات قائم کیے تھے۔ سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اس مبینہ دورے کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی ہیں کہ پاکستان بھی اسی نقش قدم پر چلے گا اور سعودی عرب کے دباؤ پر اسرائیل کو قبول کر لے گا۔ افغان وزارت خزانہ کے ترجمان شمروز خان مسجدی نے بتایا ہے کہ جنیوا کانفرنس کے دوران افغانستان کو امداد دینے والے ممالک نے آئندہ 4 برس کے لیے مجموعی طور پر $3 ارب کی امداد کی منظوری دی ہے، جسے افغانستان میں انسانی حقوق کی پاسداری، گورننس کو بہتر بنانے اور بدعنوانی کے خاتمے سے مشروط کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ آئندہ 4 برس کے لیے امداد میں 15% کی کٹوتی کی گئی ہے، جو قابل فہم ہے۔ افغانستان کی حکومت نے جنیوا کانفرنس میں شریک ممالک کی طرف سے افغانستان کے لیے مالی اور سیاسی امداد کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے امداد دینے والے ممالک کو یقین دلایا ہے کہ امداد کی رقم کے استعمال میں حد درجہ شفافیت برتی جائے گی۔ افغانستان کے صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ جنیوا کانفرنس نے بیک زمان افغانستان کے لیے آئندہ 4 برس کی مدت کے لیے تعاون کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوں افغانستان کی حکومت اور عوام کو مزید 4 برس کے لیے موقع میسر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں طالبان کی طرف سے پرتشدد حملے جاری رکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ڈیبرا لیون کا کہنا تھا کہ امداد دینے والے ممالک کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد افغانستان اور بین الاقوامی برادری کے درمیان نظم و ضبط کے تحت تعلقات کے نئے دور کی عکاس ہے۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندھار شہر میں بدھ کی صبح پولیس کی حفاظت والے علاقے اینومینا میں ایک کار بم حملہ ہوا ہے، جس میں 17 پولیس والے اور 6 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک پولیس افسر محمد ابراہیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حملے کی تصدیق کی ہے۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دوسری طرف مقابلتاً پرسکون رہنے والے صوبے بامیان میں منگل کے روز دوہرے بم دھماکوں نے اس تشویش میں اضافہ کیا ہے کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اس میں 15 عورتیں اور بچے ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔
बामियान शहर में बुध के रोज बाजार बंद हैं और लोग खौफजदा हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका दुनिया की क़यादत से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि दुनिया की क़यादत करते हुए मुखालिफिन का मुकाबला और इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलेगा। इन ख्यालात का इजहार नौ मुंतखब सदर ने मंगल को रियासत डेलावेयर के शहर वेलपिंगटन में खारजा और कौमी सलामती के उमूर से मुताल्लिक़ अपनी नामजद करदा टीम के तारुफी सेशन के दौरान किया। जो बाइडन ने कहा कि मेरी मुंतखब करदा टीम इस पुख्ता यकीन पर एतमाद रखती है कि जब अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करता है तो ज़्यादा मजबूत होता है। इसी तरह हम गैर ज़रूरी फ़ौजी तनाज़ात में मुलव्वस हुए बगैर अमरीका को महफूज रख सकते हैं। नौ मुंतखब सदर ने एंटनी ब्लिंकन को वज़ीर ख़ारजा नामज़द किया है, जो अमरीका की ख़ारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ ट्रंप इंतज़ामिया के नुक्ते नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। जो बाइडन ने ख़ारजा और कौमी सलामती के उमूर से मुताल्लिक़ नामज़दगियाँ शुरू कर दी हैं। ब्लिंकन के अलावा बाइडन ने माहौलियात से मुताल्लिक़ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी को अपना खुसूसी एलची नामज़द किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा होंगे। उधर सदर ट्रंप ने ताहाल इंतखाबी नताइज को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है और उन्होंने मुज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान किया है। गो कि सदर ट्रंप ने अमरीका में इंतकाले इक़्तिदार के ज़िम्मेदार इदारे जनरल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन को तैयारियां शुरू करने की इजाज़त दे दी है, ताहम सदर ट्रंप का भी ये इसरार है कि वो कानूनी जंग जारी रखेंगे। मंगल की दोपहर व्हाइट हाउस में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 30,000 से ज़ायद होने पर अमरीकी आवाम को मुबारकबाद दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सदर ट्रंप रिपोर्टर्स के सवालात के जवाब दिए बगैर चले गए। ईरान की अफवाज मशरक़ी शाम के चंद इलाकों में अपनी अस्करी मौजूदगी को बढ़ा रही हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इन इक़दामात से दहशतगर्द ग्रुप दाइश की बाक़ियात के खिलाफ लड़ाई में अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। शाम में ईरानी फ़ौज की मौजूदगी को इसराइल अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझता है। इसराइल ने बाज़ औक़ात मशरक़ी शाम में ईरानी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते उसने शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता अहदाफ के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की थीं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान इसराइल को धमकाने के लिए इराक़ से मशरक़ी शाम, फिर दमिश्क और फिर जोलान की पहाड़ियों तक बर्री रास्ता बनाने का ख़्वाह है। इथियोपिया के वज़ीर आज़म एबे मोहम्मद ने अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और अपनी इलाकाई हुदूद में अपने कवानीन के इतलाक़ पर जोर देते हुए बैन अल-अक़वामी बिरादरी से कहा है कि वो उसके टीगरी इलाके में हफ्तों से जारी तनाज़े के सिलसिले में दखल अंदाजी न करे। एबे ने कहा कि उनकी हुकूमत इस तशवीश की कदर करती है जो इथियोपिया के लिए अच्छे इरादों से की जा रही है, लेकिन उनका मुल्क अपने इस मसले को हल करने की सलाहियत रखता है। एबे का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब टीगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट या TPFL को हथियार डालने के लिए दी गई 72 घंटे की मोहलत बुध की शाम को ख़त्म हो रही है। TPFL के लीडरों ने इस अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को प्रोग्राम के मुताबिक मंगल की दोपहर इथियोपिया और टिगरे के दरमियान 3 हफ्तों से जारी तनाज़ात के बारे में मुज़ाकरात करना थे, लेकिन उन्हें मुअख्खर कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने ब्रसल्स में इथियोपिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से मुलाकात के बाद कहा कि ये तनाज़ा आराई खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 59 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 3000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान में आलमी वबा से अब तक 7,803 अफराद वफ़ात पा चुके हैं और 1,867 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी वबा के आगाज़ से अब तक अमरीका में एक रोज़ के दौरान हस्पतालों में सबसे ज़्यादा मरीज दाखिल हुए हैं। अमरीका में केसेस की कुल तादाद 1,23,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है। कोविड-19 से बचाव के लिए तीसरे मरहले के तजर्बात के बाद
اب تک 3 مؤثر ویکسینز سامنے آ چکی ہیں، جن سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب جلد ہی اس موذی مرض کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا جائے گا۔ ان ویکسینز کے متعلق اب تک جتنی بھی معلومات سامنے آئی ہیں وہ انہیں بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے ہی جاری کی گئی ہیں، جبکہ ان کے مکمل اثرات اور تجربات کے نتائج کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یہ ویکسینز دواساز کمپنیوں ایسٹرا زینیکا، ماڈرنا اور فائزر اور بائیو این ٹیک نے مشترکہ طور پر تیار کی ہیں۔ امریکی حکومت کرونا ویکسین کی باضابطہ منظوری کے بعد فوری طور پر اس کی تقسیم کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن 10 دسمبر کو فائزر کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کی منظوری سے متعلق فیصلہ کرے گی، جبکہ ماڈرنا اپنی تیار کردہ ویکسین کی منظوری کے لیے باضابطہ درخواست دینے والی ہے۔ دونوں دواساز کمپنیوں نے اپنی اپنی تیار کردہ ویکسین کی جانچ کے ابتدائی نتائج جاری کر دیے ہیں، جنہیں بتایا گیا ہے کہ ان کی ویکسین مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بین الاقوامی برادری سے کرونا ویکسین کی عالمی سطح پر اسی طرح برابری کی سطح پر فراہمی کی درخواست کی ہے جس طرح اس کی تیاری کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ جنیوا میں پریس بریفنگ میں WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھنم گیبریاس نے امریکہ اور جرمنی کی دواساز کمپنیوں فائزر اور بائیو این ٹیک کی مشترکہ کوششوں سے حالیہ تیار کردہ ویکسین کی تعریف کی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنسی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور یورپ کے ریگولیٹر کا کورونا کی ویکسین کو زیر غور لانے کی بھی تعریف کی۔ WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ تاریخ میں کوئی بھی ویکسین اس قدر جلدی تیار نہیں ہوئی جتنی جلد کورونا کی ویکسین کو تیار کیا گیا ہے۔ ان کے بقول سائنسی برادری نے ویکسین کی تیاری کے لیے ایک نیا معیار متعین کر دیا ہے۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کا مرکز کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کے خود کو قرنطینہ کرنے کی مدت میں کمی کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ مرکز کی موجودہ ہدایت کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کے لیے 14 روز تک قرنطینہ میں رہنے کی پابندی عائد ہے۔ تاہم مرکز کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ اگر کسی متاثرہ شخص کا قرنطینہ کے دوران کووڈ-19 کا ٹیسٹ منفی آتا ہے تو اس کی قرنطینہ میں رہنے کی مدت کم کی جا سکتی ہے۔ موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کیے جانے والے لاک ڈاؤنز کے باوجود زمین کے کرۂ ہوائی میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور یہ اخراج اپنی ریکارڈ سطحوں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ انکشاف تنظیم نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کے حجم سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کیا ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے منسلک لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت، چین اور دیگر کئی ممالک کے بڑے شہروں میں ماحولیاتی آلودگی میں کچھ کمی ہوئی ہے، تاہم تنظیم کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کے باوجود گرین ہاؤس گیسوں کے مسلسل اخراج میں کمی نہیں ہوئی ہے، جس سے کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافہ جاری ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔